ضلع جھنگ میں سیلاب، ایک المیہ، ایک امتحان اور ریسکیو 1122 اور پاک آرمی کے جوانوں کی عظیم قربانیاں۔ ستمبر 2025 کا مہینہ ضلع جھنگ کے لیے ایک پرآشوب آزمائش بن کر آیا۔ دریائے چناب اور راوی کے خروشاں پانیوں نے ضلع کی چاروں تحصیلوں جھنگ، 18 ہزاری، شورکوٹ اور احمد پور سیال کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک ایسی تباہی مچائی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ ضلع جھنگ کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ اس میں انسانیت کے محافظوں، خاص طور پر ریسکیو 1122 کے جوانوں نے جو جرات، استقامت اور خدمت کا مظاہرہ کیا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ضلع جھنگ میں سیلاب کی شروعات 28 اگست کو ہوئی۔ اس تباہی کا اصل معمار دریائے چناب کے طغیانی سے پھوٹنے والا پانی تھا، جبکہ دریائے راوی نے بھی تحصیل احمد پور سیال کے دیہاتوں کو بری طرح متاثر کیا۔ ضلع جھنگ کو دو دریاؤں کی سر زمین بھی کہا جاتا ہے، ایک چناب، دوسرا جہلم، لیکن جب بھی جھنگ کو سیلابی صورتحال سے دوچارہ ہونا پڑا تو اس میں بڑی وجہ دریائے چناب کا تیز بہاؤ وجہ تھا۔ دریائے چناب چنیوب کی حدود سے نکل کر جھنگ میں موضع جوگیرا ابتہ بہادر کے مقام سے داخل ہو کر تحصیل احمد پور سیال سے ہوتا ہوا ولی محمد جنڈیر سے تقریباً 7 کلومیٹر آگے پیر دی بینی پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جس سے آگے ضلع مظفر گڑھ شروع ہو جاتا ہے اور یہ دریائی فاصلہ تقریباً 110 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس مرتبہ ہیڈ تریموں سے 5,55,000 کیوسک تک پانی کا اخراج ریکارڈ کیا گیا، جو کہ بیراج کے 8,75,000 کیوسک کی ڈیزائن شدہ گنجائش سے کم ہونے کے باوجود ناقابل برداشت تھا۔ اگر تاریخی پس منظر پر نظر دوڑائی جائے تو 1947 کے بعد سے ضلع جھنگ کئی بار سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں 1973، 1991 اور 2014 کے سیلاب بہت تباہ کن رہے ہیں۔ ستمبر 2025 کا یہ سیلاب اس المناک فہرست میں ایک نیا اور بدترین اضافہ ہے، جو اپنی شدت اور وسعت کے لحاظ سے تاریخ کے بدترین سیلابوں میں شمار ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ مقامات پر از خود حفاظتی بند میں شگاف ڈالے تاکہ آبادیوں کو بچایا جا سکے۔ تحصیل جھنگ میں دریائے چناب پر ٹھٹھا مالا حفاظتی بند کے مقام پر، تحصیل شورکوٹ میں باہو پل اور مائی سفوراں بند پر، جو کہ نیو ہیڈ سدنائی سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے ہے۔ تاہم سیلابی پانی کی غیر معمولی قوت کے آگے بند بھی نہ ٹک سکے۔ پانی نے خود ہی تحصیل 18 ہزاری میں رشید پور کے مقام سے اور تحصیل احمد پور سیال میں مودہ سمدوانہ بہلول بند میں شگاف پڑنے کی وجہ سے مزید تباہی پھیلائی۔ ضلع بھر میں کل 311 مودہ جات دیہات سیلاب کی زد میں آئے، جن کی کل آبادی کے 5,63,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ تحصیل جھنگ 152 دیہات، تحصیل 18 ہزاری 32 دیہات، تحصیل شورکوٹ 60 دیہات، تحصیل احمد پور سیال 67 دیہات متاثر ہوئے۔ اس ہپتناک آفت کے دوران ریسکیو 1122 کے جوانوں نے جو عہد وفا نبھایا وہ ضلع جنگ کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دن رات ایک کر کے متاثرہ عوام کی خدمت کی۔ انہوں نے نہ صرف 27,042 افراد کو سیلاب کے پانیوں سے براہ راست نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچایا، بلکہ ان میں زخمی اور بیمار افراد کو فوری طبی امداد مہیا کی اور ہسپتال منتقل کیا۔ ان کی بے مثال محنت اور لگن کا یہ عالم تھا کہ وہ گھنٹوں پانی میں موجود رہ کر اپنی کشتیوں کو خطرناک مقامات تک لے گئے تاکہ ایک بھی زندگی خطرے میں نہ رہے۔ ضلعی انتظامیہ نے 73,403 افراد کو کشتیوں کے ذریعے اور 715 قیمتی جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ 16 ایسے دیہات جو مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے تھے، وہاں تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاک آرمی کے جوانوں نے خشک راشن پہنچایا۔ اس تمام ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں پاک آرمی اور ریسکیو 1122 کے جوانوں نے شانہ بشانہ کام کیا۔ اس سارے آپریشن کی براہ راست نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کر رہی تھی، جبکہ معاونین میں سیکریٹری پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر، کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور، ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر، ڈپٹی کمشنر جھنگ اکبر علی بھنڈر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر بلال احمد کیانی، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اور ایمرجنسی آفیسر نے میدان میں موجود رہ کر ریسکیو ٹیموں کی رہنمائی کی
اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اور ریلیف کاروائیاں سر انجام دیں۔ ضلع میں 28 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ 7 دسترخوانوں کے ذریعے متاثرین کو گرم کھانا فراہم کیا گیا۔ 51 کشتیاں ریسکیو 1122 کی، 37 کشتیاں پاک فوج کی اور 58 بڑے بیڑے جانوروں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے مسلسل ریسکیو آپریشن میں مصروف رہے۔ تاہم سیلاب سے پہلے ہنگامی انخلاء کی بنیادوں پر کل 4,25,394 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور 2,23,2300 جانوروں کو بچا کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ستمبر 2025 کا سیلاب ایک قدرتی آفت تھی جس نے ضلع جھنگ کو گہرے زخم دیے، لیکن اس آفت نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارے ہاں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ریسکیو 1122 اور پاک آرمی کے جوانوں جیسے بہادر اور مستعد محافظ موجود ہے، جو ہر مشکل گھڑی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انسانیت کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ان کا جذبہ خدمت اور جرات مندی ہماری قوم کا اثاثہ ہے۔